فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مبارک آل سے جہاں 11 اماموں نے ایمان اور احسان کے چراغ روشن کیے، وہیں چند خواتین کے بغیر بھی یہ تاریخ ادھوری ہے۔ انہی خواتین میں ایک نام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی ہے، جنہیں عام طور پر جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 7ویں امام کی اس صاحبزادی اور 8ویں امام کی اس بہن نے اسی طرح اسلام کو ایک نئی زندگی بخشی جس طرح ام المصائب جناب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کا مشن مکمل کیا تھا، جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے والد اور برادر کی عظیم معاون تھی، اسی طرح جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے بغیر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ مکمل نہیں ہوتی۔ امام علی رضا علیہ السلام اور جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا اس دنیا میں ظہور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زوجہ جناب نجمہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے ہوا۔ جناب نجمہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ جناب حامدہ سلام اللہ علیہا کی کنیز تھیں۔ جناب حامدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں حکم دیا کہ جناب نجمہ کا نکاح اپنے فرزند جناب موسیٰ کاظم بن جعفر صادق سے کروائیں، اس نکاح سے دنیا کے افضل ترین لوگ پیدا ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور جناب حامدہ نے اس حکم کی تعمیل کی اور امام علی رضا علیہ السلام اور جناب فاطمہ معصومہ کا مبارک ظہور ہوا۔ جناب فاطمہ معصومہ کی ولادت کی پیش گوئی ان کے دادا اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی کر چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ ہماری آل میں فاطمہ نام کی ایک خاتون کا حرم قم میں ہوگا، وہ خاتون مومنین کے لیے جنت کا وسیلہ ہوں گی۔ معصومہ سلام اللہ علیہا کی اسی فضیلت کے سبب آپ سلام اللہ علیہا کے برادر نے انہیں معصومہ کا لقب عطا فرمایا۔ جناب معصومہ قم کی فضیلت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات علیہ السلام کی آل سے ہیں، چھٹے امام کی پوتی، 7ویں امام کی بیٹی، 8ویں امام کی بہن اور 9ویں امام کی پھپھی ہیں۔ معصومہ سلام اللہ علیہا اپنی ذات میں بھی اللہ کی طرف سے ودیعت کردہ خاص فضیلت رکھتی ہیں۔ اللہ اسی شخص کو فضیلت عطا کرتا ہے جو اپنے علم اور عمل سے اس فضیلت کا حق ادا کر سکتا ہو۔ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کے علم کی بات کی جائے تو آپ اپنے علمی سفر کے پہلے 6 سال اپنے والد اور 7ویں امام موسیٰ کاظم کی سرپرستی میں گزارے۔ یوں آپ بچپن میں ہی عالمہ بن گئیں۔ آپ سلام اللہ علیہا 10 برس کی تھیں جب تائید حق اور نفی باطل کی پاداش میں آپ کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم کو زندان میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے برادر امام علی رضا کی شاگردی میں علم کی منازل طے کرنے لگی۔ جناب معصومہ کے علم کے حوالے سے کئی واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن صرف ایک ہی واقعہ آپ سلام اللہ علیہا کی علمی عظمت واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ امام موسیٰ کاظم سے ملاقات کے لیے مدینہ تشریف لائے، لیکن امام اسی وقت کسی سفر پر تھے اور مدینہ میں موجود نہ تھے۔ سائلین علم کے ان سوالات کے جوابات جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے دیے جو وہ آپ کے والد کے لیے لائے تھے۔ واپسی پر راستے میں ان لوگوں کی ملاقات امام موسیٰ کاظم سے ہو گئی۔ ان لوگوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وہ تمام جوابات بتائے جو فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے ان کے سوالوں کے دیے تھے۔ یہ جوابات اس قدر جامع اور بہترین تھے کہ امام موسیٰ کاظم نے اپنی بیٹی کے علم پر اس طرح فخر کا اظہار کیا جس طرح مولا کائنات علیہ السلام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے علمی خطبات پر کیا کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ کا باپ اس پر فدا ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی امام علی رضا کی سب سے اہم معاون و مددگار تھی۔ جب مامون نے امام علی رضا کو خراسان بھیج دیا تو جدائی کا 1 برس جناب معصومہ نے بہت کرب میں بسر کیا۔ آخر 1 سال بعد وہ اپنے خاندان کے 23 لوگوں کے ساتھ اپنے برادر اور امام سے ملنے خراسان روانہ ہوئی۔ وقت کے ظالم بادشاہ کے حکم سے ان 23 عزیزوں کو راستے میں ہی جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے ان کے 18 پیارے میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد جناب معصومہ کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کی تدفین ایران کے شہر قم میں ہوئی۔ آپ سلام اللہ علیہا کے روزے کی زیارت کو امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی زیارت قرار دیا ہے اور مغفرت کا وسیلہ بتایا ہے۔ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی علمی عظمت کو تاریخ نے اس طرح سلام پیش کیا ہے کہ قم نجف اشرف کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں علم مذہب اہل بیت اطہار کے حصول کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ شاہنامہ فردوسی میں
23 ہجری کے حوادث میں شہر قم کا ذکر موجود ہے۔ مذہبی اور روحانی اعتبار سے قم کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ قم مرکز علم و آگاہی، فضیلت اور کرامت کا گہوارہ، حکمت و معرفت کا سرچشمہ ہے۔ اس شہر کی بنیاد 83 ہجری میں رکھی گئی۔ قم کی بنیادی خصوصیت یہاں پر حضرت فاطمہ معصومہ کا روضہ مبارک ہے۔ آپ کا اسم مبارک فاطمہ اور القاب معصومہ کبریٰ ہیں۔ آپ کے والد کا اسم گرامی حضرت موسیٰ ابن جعفر ہے۔ آپ امام رضا کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ کی ولادت 173 ہجری ذیقعد میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام رضا کے شہر مرو کے سفر کے 1 سال بعد 200 ہجری میں آپ اپنے بھائیوں کے ہمراہ امام رضا کے دیدار کے قصد سے عازم سفر ہوئیں۔ راستے میں ساوا پہنچیں۔ ایک گروہ نے آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں آپ کے بہت سے ہمراہی شہید ہو گئے۔ اس کیفیت غم کی شدت سے آپ مریض ہو گئیں۔ اپنے آخری ایام میں ہمیشہ مشغول عبادت رہیں۔ 28 سال کی مختصر زندگی میں 12 ربیع الثانی 200 ہجری میں شہر قم میں